پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ آیات نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر یا ان کے اوپر۔ اب ہے تفسیر۔ صحیح بخاری کی روشنی میں انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے انعام ملتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3661 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا، انہوں نے کہا تھا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، کیونکہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر سے بیٹھ کے باتیں سنتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جماعت کرواتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ تو ظاہر وہ دور کتنا بہتر اور کتنا اچھا تھا۔ پھر ان کا جواب ان کے بعد آئیں گے صحابہ، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اچھا، پھر جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ساتھ انہوں نے جنگیں کی، ساتھ ہجرت کی، ساتھ سب کچھ کیا، ساتھ تبلیغ کی، تو پھر ان کا زمانہ، کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے تھے، جو کچھ ان کو کرتا دیکھتے تھے وہی کرتے تھے۔ انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی جو انعام یافتہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انعام کیا اور آخرت میں بھی اور آنے والی زندگی تک، تو وہ ہے انبیاء سب سے پہلے، جو ہمارے نبی، جو ہمارے پیغمبر، کیونکہ ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا، انہوں نے وہی کیا، وہ ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم تو نبی ہیں، ہم کیوں یہ کریں، ہم وہ کیوں کریں، ہم تو بخشے بخشے نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ راتوں کو اتنی عبادت کرتے تھے ان کے پیروں پہ سوزش ہو جاتی تھی، تو اتنا ان کے دل میں خوف ہوتا تھا۔ اور ہم لوگ تھوڑے سے نیکی کریں تو ہم ڈھنڈورا پیٹتے، ہم نیک ہیں نیک ہیں، اور ہمارے بابے جن کے دربارے ہیں وہ تو اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو دیکھیں تو بس تک وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، ہم تو یہ کر لیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور لوگ انہیں کے آگے جھکے پڑے ہوتے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سے دعائیں مانگ رہے، اور وہ بابے تو بس استغفر اللہ، نہ قرآن جانتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ، بس وہ بیٹھے ہیں لوگوں کو کھا رہے ہیں، لوگ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں انعام یافتہ انبیاء اور صدیقین جو سچے تھے، جو اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، اور شہداء جو شہید ہوئے ہیں وہ تو ویسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اور صالحین جو نیک اور نیکی کی تبلیغ، صالحین راستے پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ پر چلائے۔ تو ہماری بھی یہی دعا ہے، الحمد شریف جب بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں تو یہی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اور ہماری اولاد کو اور آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کے راستوں پہ چلا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر
صحیح بخاری حدیث نمبر 64-90 میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجش آ جاتی تھی۔ دیکھیں ابھی اوپر میں نے کہا ہے وہ اتنی عبادت کرتے تھے، دیکھیں نہیں تو وہ کہتے کہ میں تو نبی ہوں، میں کیوں کروں۔ ان کی بیٹی چکی پیستی تھی، پردہ کرتی تھی، کام گھر کے خود کرتی تھی۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، ہم جی فلاں کی بیٹیاں فلاں کی بیٹی ہیں، اور بس تو بس استغفر اللہ برقعے اتار دیے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیے، ہم تو امیر ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور وہ نبی تھے اور وہ ان کی اولاد تھی کہ دیکھیں اتنا کچھ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو انعام فرماتا ہے۔ اور ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ان کو پتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، رحمت العالمین ہوں، پھر بھی ساری رات وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور ہم ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ٹھوستے ہیں اور سو جاتے ہیں جیسے ایک جانور ہوتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اگر کچھ آ گیا تو اس کے اوپر اتنا غرور کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، جی ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو یہ، ہمیں اس نے یہ کر دیا، ہمیں اس نے یہ کہہ دیا، ہم تو اس کا یہ کر دیں گے، ہم تو اس کا فلاں کر دیں گے۔ اب دیکھیں ادھر کوئی چھوٹا سا کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، کسی بھی عہدے پہ آ جاتا ہے، کوئی جج ہے، کوئی جو بھی ہے، یا وہ ایسے ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے اتنے بندے ان کے پیچھے، اور ان میں اتنی غرور آ جاتا ہے کہ کوئی ان کے آگے بات تو کر دے تو توبہ استغفر اللہ کٹ مارنے کو آ جاتے ہیں کہ یہ تو ان کو گولی مار دو، ان کو اڑا دو، انہوں نے ہمارے آگے ایسے بات کر دی، انہوں نے ہمیں ایسے کر دیا۔ ان کی اولادیں یہی کہیں گی کہ انہوں نے ہمارا باپ تو یہ کر دے گا، ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں فلاں کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب کچھ ہونے کے بعد ساری رات وہ عبادت کرتے اور ایسے عاجزی کے ساتھ رہتے، اور ایک ہم شیطان لوگ، ہم مسلمان کہتے ہیں اور ہم میں اتنی شیطان آ جاتا ہے، تھوڑا سا کچھ آ جائے تو ہم پتہ نہیں تو بس خدائی کے دعوے شروع کر دیتے ہیں۔ اور پیروں کی اولاد کو دیکھ لیں، ان کے آگے ایسے بندے جھک رہے ہوتے ہیں، ایسے جھک رہے ہو، ان کو ایسے لگتا ہے تو بس استغفر اللہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک انسان ہیں، ہمارے آگے نہ جھکیں، ہمیں گناہ گار نہ کریں، خود بھی نہ، نہیں، ان میں اور غرور آ جاتا ہے، گاڑیوں کے آگے بندے پیچھے ادھر ادھر، تو بس استغفر اللہ وہ بھی ایک شیطان بن جاتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، جبکہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک مٹی ہے مٹی میں جائے گا۔ تو یہی عاجزی اللہ تعالیٰ ہر کسی میں دے دے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ان پہ انعام کیا جائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ انعام نہیں ہے کہ اللہ نے دولت دے دی تو، بلکہ خواری دے دی ہے، ازمائش دے دی ہے کہ دیکھیں میں اس کو اتنا دوں، یہ کتنا شیطان بنتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اور تم کو ہی دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی سیٹ پہ ہیں تو ان کے پردے اترے ہوئے ہیں، ان کے آگے پیچھے سارے مرد اور تو بس استغفر اللہ نعرے لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، آخرت کسی کو یاد نہیں ہے۔ اور جو پردے کا کہتے ہیں ان کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، اور جو سیدھے سادے رہتے ہیں ان کو فقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی ہیں جو اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ اس دنیا میں اتنا جیو اتنا کھاؤ کہ جتنا ضروریات ہے، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو احساس کرو، زمین پہ پرندوں کا، جانوروں کا، بے زبانوں کا، انسانوں کا، معذوروں کا، مجبوروں کا، تاکہ ہر انسان ایک سیدھے راستے پہ چلے اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام کرے، جیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کیا، جیسے اپنے شہداء کو کیا، جیسے صالحین نیک لوگوں کو کیا۔ اور اس آیات میں جس انعام کا ذکر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہدایت ملنے پر اللہ کا شکر گزار بنے،
इनाम ये नहीं है इतने पैसे मिल जाएं इतने मिल जाएं, बल्कि पैसे मिलते हैं तो और ही ख्वारी होती है। इनाम का मतलब ये होता है, अल्लाह ताला का इनाम ये है कि वो सीधे रास्ते पे चले। और अल्लाह ताला देखें किसी किसी को इसी रास्ते पे कबूल करता है। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रास्ता खोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि नेकी की तरफ पे कोई ना आए। अल्लाह तो चाहता है, अल्लाह ने तो सारे रास्ते बताए हैं कि इन रास्तों पे चलोगे तो मुझसे दूर चले जाओगे, इन पे आओगे तो मेरे नजदीक आ जाओगे। लेकिन इंसान खुद ही नहीं चलता उन रास्तों पे, नेकी की तरफ खुद नहीं आता, वो खुद ही दूर भागता जाता है। तो अल्लाह ताला के पास आने का रास्ता वही होता है, हिदायत का रास्ता, नेकी का रास्ता। नमाज कायम करें, कुरान पाक पढ़ें, बुराई से दूर हो जाएं, गंदे कामों से दूर हो जाएं, गुरूर शैतान बनने से दूर हो जाए, मैं ना करें। यही शैतान था जिसने कहा था मैं एक इंसान को सजदा करूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कौन कि मैं एक इंसान को सजदा करूं, उसकी यही मैं वो शैतान बन गया। और उसी ने अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं भी आपके इंसानों में यही मैं पैदा करूंगा और उनको भी जहन्नम में लेके आऊंगा। और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि जो मुझसे तौबा करेगा, मेरे रास्ते पे आएगा, मैं उसको बख्श दूंगा। तो अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत के रास्ते पे ले आए और शुक्र गुजार बना दे। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा कुछ ना हो ना, तो कोई कह दे भी आप फलां बाबे के पास चले जाएं, फलां के पास चले जाएं, आपको वो ये दे देगा, वो ये दे देगा, वो ये जानता है, वो जानता है, उसके पास सारा कुछ है, जबकि वो जानता कुछ भी नहीं है। ऐसे तुक्के मार मार के इनको भी जलील ख्वार करता है, खुदा से दूर ले जाता है। वो खुद तो वैसे ही शैतान बना हुआ है। और ये हमारे नबी हैं जो सारी रात इबादत करते थे और कहते थे मैं अल्लाह का शुक्र गुजार ना बनूं। तो अल्लाह ताला हर इंसान को इसी हिदायत के रास्ते पे ले आए ताकि वो शुक्र गुजार बन जाए। जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इबादत करते थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखें, उनकी औलाद को देखें कि कैसे इबादत गुजार थे, कैसे इबादतें करते थे। हम दावा करते हैं कि हम फलां उम्मती हैं, फलां हैं, फलां हैं, लेकिन उन्हीं के रास्ते पे नहीं चलते। जन्नत का रास्ता, बुखारी शरीफ की तालीमात के मुताबिक इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता वही है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। जब अल्लाह ताला के रास्ते पे हम चलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर इनाम यही है कि हमें वो जन्नत की तरफ ले जाए। आखिरत में और पूरी जिंदगी में इंसान जन्नत में रहे और उसके फल खाए, उसके इनामात, और जिसको ये जन्नत मिल जाए उसको क्या चाहिए। हम इस दुनिया में जन्नत तलाश करें, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, कभी हमने सोचा नहीं है कि हम आखिरत के लिए क्या करें। सारी जिंदगी हम भागते रहते हैं, गुनाह करके इकट्ठा करते हैं, चोरी करके, डकैती करके, किसी का हक खा के, किसी के साथ नाइंसाफी करके, कोई कत्ल वगारत करके, तो बस अस्तगफिरुल्लाह जमा करते रहते हैं इस दुनिया का सामान, जो इस दुनिया में भी हमें हमारे लिए अजाब है और आखिरत में भी हमें वही जहन्नम में लेके जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते पे चले, उनके पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पे चलें, तो अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला रास्ता जन्नत है, ताकि हम उसी की तरफ जा सकें। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की ऐशों पर अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी। यही लोग थे, पैगंबर थे। कितनी उनको तकलीफें आती थी, कितनी उन पे मुश्किलात आती थी, फिर भी वो वही जन्नत के रास्ते को चुनते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम इस दुनिया के ऐश को चुन लें, हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसे फिरौन ने कितने कितने बड़े घर बना लिए, लेकिन नबी ऐसा नहीं करते थे। और नेक लोग सहाबा कराम वो ऐसा नहीं करते थे, दुनिया की चीजें इकट्ठी नहीं करते थे। हम हरीसों की तरह हम लोग हैं, दुनिया के हरीस। हमें जितना मिलता है फिर भी कहते हैं हमारे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, गाड़ी हो, ब्रांड हो, घर हो, सब कुछ हो। उन्हीं चीजों में जब इंसान को मौत आती है तो एक सेकंड भी नहीं रखते,
اور پیچھے جو ہوتے ہیں وہ کبھی سوچتے نہیں کہ یہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر گئے تھے، کبھی بیٹھ کے ان کے لیے کوئی ایک دعا ہی کر لے تو کوئی نہیں کرتا۔ اور وہ ہمارے نبی تھے جو اس دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کے لیے، اور ان کے صحابہ اور نیک لوگ وہ اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، وہ آخرت کے لیے سوچتے تھے، اس دنیا کی ایسیشوں یا اس دنیا میں آرام کی چیزیں، جیسے ہمیں بیڈ چاہیے، ہمیں اے سی چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ چاہیے اس آسائش کے لیے۔ ہم ہوٹلوں میں جائیں، ہم اتنی تو بس استغفر اللہ، اتنا جب پیسہ آتا ہے تو انسان دنیا کی ہر برائی کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو وہ چھوڑ دے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ اس دنیا کو آسائشوں کو ترجیح نہیں دیتے، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، جتنا ان کے دشمن بن جاتے ہیں، پر وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، تاکہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے، جنت میں ہمیں گھر ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے واضح ہے، جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی ہیں وہ بھی اللہ کے راستے پہ چلے، ان پہ لیے جتنی مشکلات کی گئی، جتنی ان کو در بدر کیا گیا۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں، ان کی اولاد کو شہید کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، جو کچھ کیا گیا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کا راستہ چنا تھا، آخرت کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلو میں بیعت کر لوں، ابھی تو میرے سارے بچے بھی بچ جائیں گے اور مجھے بھی بادشاہت ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کا راستہ چنا تھا، سب کچھ ٹھکرا دیا تھا۔ ان کے 4 مہینے کے بچے شہید ہو گئے، ان کا پانی جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے اللہ کا راستہ چنا۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں فلاں امتی ہیں، فلاں فرقے سے ہیں، فلاں کرتے کیا ہیں کہ اس دنیا کی آسائش کو دیکھ کے ہمارے دل ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور آپ ہمیں تو کتنا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، جنت کے راستے پہ چلیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں۔ تو یہی اس کا مطلب ہے جب ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں کہ وہ راستہ جن پر انعام کیا تو نے۔ یہ اس کی تشریح تھی، اب ہے اس انگلش میں تشریح۔